اس لڑکی کی یہ باتیں سنیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ خوبصورت نیک دیندار پرہیز لڑکی کے رشتے کی ضرورت ہے۔ ذات سے پٹھان ہے، آبائی گاؤں سوات ہے، لڑکی ماشاءاللہ عالم ہے، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر، دراز قد، خوبصورت، صحت مند، سرخ و سفید رنگت کی مالکہ ہیں اور ایک بڑے مدرسے میں 12 سال سے بطور قاریہ، معلمہ، ناظمہ دینی فرائض بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ عمرہ حج بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ جن جن علماء کرام کے انہوں نے نام ہمیں دیے ہیں وہ بھی سنیے۔ سب سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کو مشکل لگے تو مولانا یوسف جمیل صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں، مولانا محمد اکبر حقانی صاحب، مفتی فضل غفور صاحب، مفتی محمد ندیم صاحب، مولانا انیس صاحب بن شیخ ادریس صاحب، مولانا اختر علی صاحب، مولانا قاسم صاحب پشاور کے، پیر مولانا ابو بکر ہزاروی صاحب راولپنڈی سے، اور کراچی کے مولانا فضل سبحان صاحب، مفتی نعمان صاحب بن مفتی نعیم صاحب، جامعہ بنوریہ عالمیہ، ماشاءاللہ تیار ہو جاؤ بھی سارے علماء کرام، مولانا انور شاہ صاحب جامعہ احسن العلوم، مفتی محمد زبیر صاحب جامعہ صفہ کراچی۔ لو جی یہ سارے علماء کرام ہمت کریں، ان محترم حضرات کا نام لے کر رشتے کی درخواست کی گئی ہے، اس امید پر کہ کوئی تو ان میں سے اس نیک لڑکی کو اپنی زوجیت میں لے کر انہیں وسیع پیمانے پر دین کی خدمت کا موقع فراہم فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے پورے ملک سے، دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کا رابطہ فرماتے ہیں۔ آج کا رشتہ تو بڑا عجیب اور بڑا انوکھا۔ ایک لڑکی، عالمہ لڑکی خود فرمائش کر رہی ہے اور علماء کرام کو خاص طور پہ جھنجھوڑ رہی ہے کہ وہ دوسری، تیسری بلکہ چوتھی شادی کریں۔ کل ہی میرے پاس ایک اور لڑکی، وہ بھی کراچی سے تعلق، اور اس نے بڑے بڑے مدرسوں سے دین کا علم حاصل کیا، اس نے بھی الحمدللہ اپنے پروفائل میں لکھا کہ میں دوسری، تیسری، چوتھی بیوی بن سکتی ہوں۔ الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہماری تحریک نکاح آسان تحریک رنگ لا رہی ہے اور دوسری، تیسری، چوتھی بیوی بننے کے لیے لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں اور ان کے سرپرست بھی آمادہ ہو رہے ہیں، اور اس کو ہونا پڑے گا، ورنہ گھروں میں ذلیل ہونا پڑے گا اور گھروں میں گھٹ گھٹ کے مرنا پڑے گا، یا غلط راستوں پہ چلنا پڑے گا۔ ان 3 راستوں میں سے ایک راستہ ہے بس، دوسری، تیسری، چوتھی بیوی بننے والا آپشن ایک۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ گناہوں کا راستہ، سیدھا جہنم کا راستہ، اور تیسرا گھروں میں گھٹ گھٹ کے مرنے کا راستہ۔ تو یہ تینوں راستے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جو پہلا راستہ ہے، جو دوسری، تیسری، چوتھی بیوی بننے والا جو آپشن ہے، کروڑ دفعہ اللہ کی قسم کہ اللہ کو پسند، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، حضرات صحابہ انبیاء کرام نے اس راستے کو اختیار فرمایا، صحابہ کرام نے اس راستے کو چنا، اور اولیاء کرام اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور جو گناہوں کا راستہ، یہ شیطانی راستہ ہے، سیدھا جہنم کا راستہ ہے، اور گھروں میں گھٹ گھٹ کے مرنا بھی بے وقوفوں والا راستہ ہے۔ تو گھر میں اپنی، تیری بیٹی تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، لیکن تیری بیٹی کے دیکھا دیکھی اگر جو لوگ غلط راستوں پہ چلیں گے، سستی کرتے رہیں گے، دیر کرتے رہیں گے، اور وہ ہو سکتے یعنی صبر نہ کر سکیں اور گناہوں سے نہ بچ سکیں، ان کا گناہ بھی جناب علی آپ کو ملنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سنت راستے کو، اس چھوٹی سنت والے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور الحمدللہ اس اب یعنی لڑکیاں خود میدان میں اتر کے علماء کرام کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ اس لڑکی کی یہ باتیں سنیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ خوبصورت نیک دیندار پرہیز لڑکی کے رشتے کی ضرورت ہے۔ ذات سے پٹھان ہے، آبائی گاؤں سوات ہے، لڑکی ماشاءاللہ عالم ہے، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر نہ صرف اردو بلکہ پشتو زبان میں بھی ترجمہ الحمدللہ پڑھا ہے۔ ہم لوگ مادری زبان، علاقائی زبانوں کو اکثر فراموش کر دیتے ہیں، لیکن یہ اس لڑکی کا قابل ستائش عمل ہے کہ قرآن پاک کو اپنی علاقائی زبان میں بھی سمجھا ماشاءاللہ، اور دراز قد، خوبصورت، صحت مند، سرخ و سفید رنگت کی مالکہ ہیں اور ایک بڑے مدرسے میں 12 سال سے بطور قاریہ، معلمہ، ناظمہ دینی فرائض بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ عمرہ حج بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور تبلیغی جماعت میں کئی دفعہ سہروزے لگائے ہوئے ہیں، اور 15 دن بھی لگائے ہوئے ہیں، اور 40 دن لگانے کی مستورات میں، محرم مستورات والی جماعت میں جانے کی نیت ہے۔ ان کے گھر میں ماشاءاللہ ہفتہ وار مستورات کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ بہترین مبلغہ اور داعیہ، اور اللہ کے دین پہ چلنے اور پھیلانے کا جذبہ رکھتی ہیں۔ دنیا بھر میں، دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے دین کو پیغام پہنچانے کا جنون ہے انہیں۔ اللہ پاک نے ان کے بیانات میں خصوصی تاثیر رکھی ہے، جن کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ غرض خود دیندار ہونے کے ساتھ دینی گھرانے سے بھی ان کا تعلق ہے۔ والد محترم کی وفات ہو چکی ہے، والدہ حیات ہیں، 8 بھائی ہیں، سب کے سب روزگار ہیں، دینداری کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری میں بھی طاق ہیں، مزیدار پکوان بنانے، ساتھ ساتھ گھر کو
بہترین انداز میں سنبھالنا، یہ ان کی اضافی خوبیاں ہیں۔ اب اس لڑکی کی انوکھی خواہش کیا ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے مشہور اور معروف علماء کرام میں سے کسی کی بھی دوسری بیوی بن کے، بلکہ تیسری، بلکہ چوتھی بننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ وجہ صرف یہ ہے کہ جتنا جو عالم دین کے کام میں آگے ہوگا، جن کا نیٹ ورک بڑا وسیع ہے، تو اتنا ان کے ساتھ مل کے بڑھ چڑھ کر دین کا کام کر سکے گی۔ یہ ان کی چاہت ہے، ٹھیک ہے، اچھی چاہت ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود لڑکیوں نے پیشکش کی۔ ایک لڑکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور سر مبارک جھکا لیا۔ تھوڑی دیر میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ کو اس سے رغبت نہیں، میرا اسے نکاح کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حق مار دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ ایک چادر نیچے باندھی ہوئی اور ایک اوپر اڑی ہوئی، بس یہ میری کل کائنات ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو آپ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ کچھ تو لاؤ، چاہے لوہے کی انگوٹھی لاؤ۔ تو کافی دیر پھر آ کے واپس، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اور یہ عجیب اللہ کی شان، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نمونہ دکھانے کے لیے ایسا ہوا، ورنہ صحابہ کے دور میں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے سخی صحابہ، آج ہم کمزور ایمان والے، ہمارے سامنے کسی دوست کی، کسی اجنبی بندے کی بھی ہمیں محسوس ہو یہ شادی ہونے لگی ہے اس بیچارے کی، تو اس کی ہم کوئی جتنا ہمارے بس میں ہے اس کو ہیلپ کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے میں، خیر القرون میں، ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہمیں دکھانے کے لیے ہوا کہ ایک غریب بالکل کنگال ہے، اس کی بھی شادی ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، بھی تجھے کچھ قرآن یاد ہے، اس کو وہ قرآن سکھا دینا، یہ اس کا حق مار ہے، اور اسی وقت نکاح پڑھا دیا اور لے گئے۔ اس طرح آسانی سے شادیاں ہوتی تھیں، اور یعنی کہنے کا مقصد یہ وہ خود عورت نے آ کے خود پیشکش کی، تو اس طرح بھی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ اسی لڑکی کی بات ہو، یعنی اس وقت پوری دنیا میں جتنی لڑکیاں جن بیچاریوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، اپنے آس پاس جہاں کوئی مناسب ہو وہاں کسی اللہ کے نیک بندے کو پیشکش کرنے کے لیے اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو خود یعنی وہ ذریعہ بنا سکتی ہیں۔ خود بھی آپ بات کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ذریعے بات کروا سکتی ہیں۔ جیسے اس اللہ کی بندی نے ان علماء سے خود بات کرنا عجیب سمجھا، تو اس اللہ کی بندی نے ہمارے ذریعے بات کروائی، اس کے بھائی نے ہم سے رابطہ کیا، اور اس کے بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ مل کے یہ الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ ترغیب بنوا رہے ہیں۔ اور ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان علماء کرام اور ان سے ملتے جلتے اس طرح بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کرنے والے علماء کرام اور عام علماء کرام بھی رابطہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہ بڑے بڑے علماء کرام سے ہم نے کچھ ویسے بات چلائی بھی تھی، لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی قسمت میں نہ ہو تو کسی عام عالم کی بھی بیوی یہ بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ اس میں تھوڑی سی ساری باتیں، ساری خواہشات یہیں پوری نہیں ہوتی۔ یہ جذبہ ان کا ماشاءاللہ قابل قدر ہے۔ دین کی خاطر دوسری بیوی بننے کے لیے بخوشی راضی ہونا یہ عام لڑکی کے بس میں بات نہیں ہے، اور اس دور میں ناپید ہے اور بہت مشکل ہے۔ یقیناً اس لڑکی پر اللہ کی خاص رحمت ہے جو اس نے خود سے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے مشابہت اختیار کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اب دیکھیے کون سے عالم دین ہوں گے جو ان کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ ہم عورتوں کو تو کہتے ہیں کہ وہ دوسری بیوی بننا برداشت نہیں کرتی، مگر یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ اب دیکھیے کون آگے آتے ہیں اور کون اس لڑکی کے ہاتھ تھامتے ہیں اور ان کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ جن جن علماء کرام کے انہوں نے نام ہمیں دیے ہیں وہ بھی سنیے۔ سب سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے علاوہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کو مشکل لگے تو مولانا یوسف جمیل صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں، مولانا محمد اکبر حقانی صاحب، مفتی فضل غفور صاحب، مفتی محمد ندیم صاحب، مولانا انیس صاحب بن شیخ ادریس صاحب، مولانا اختر علی صاحب، مولانا قاسم صاحب پشاور کے، پیر مولانا ابو بکر ہزاروی صاحب راولپنڈی سے، اور کراچی کے مولانا فضل سبحان صاحب، مفتی نعمان صاحب بن مفتی نعیم صاحب، جامعہ بنوریہ عالمیہ، ماشاءاللہ تیار ہو جاؤ بھی سارے علماء کرام، مولانا انور شاہ صاحب جامعہ احسن العلوم، مفتی محمد زبیر صاحب جامعہ صفہ کراچی۔ لو جی یہ سارے علماء کرام ہمت کریں، ان محترم حضرات کا نام لے کر رشتے کی درخواست کی گئی ہے، اس امید پر کہ کوئی تو ان میں سے اس نیک لڑکی کو اپنی زوجیت میں لے کر انہیں وسیع پیمانے پر دین کی خدمت کا موقع فراہم فرمائیں گے۔ اگر کسی ایک نے بھی ہاں نہ کی تو یہ چراغ جو جلنے کے لیے بےتاب ہے وہ کبھی جل نہیں سکے گا، اور آئندہ کوئی بھی نیک لڑکی دوسری تیسری بیوی بننے کی ہمت نہ جتا پائے گی کہ جب دین والے ہمت نہیں کر رہے تو ہم کیوں تعدد ازدواج کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ پاک جلد از جلد ہمارے ادارے کے توسط سے یہ نیک کام سر انجام ہو، اللہ کرے، تاکہ نیکی کے کام میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو، تعدد ازدواج کا سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دور کی طرح عام ہوتا چلا جائے، اور یہ علماء کرام کو خاص طور پہ جو مشہور علماء
کرام ہیں، یہ مقتدائے کرام ہیں، ان کی لوگ اقتدا کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ جیسے مجھے ایک خاتون نے کہا کہ آپ دوسری شادیوں کی باتیں کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب تو کر نہیں رہے۔ تو حضرات، یہ بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں، ان سب کو دوسری تیسری چوتھی شادی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، تاکہ خواتین کا یہ شکوہ بھی دور ہو، اور خواتین کی طرف سے یہ جو شکایت ہے کہ صرف آپ 2-4 علماء کرام ہی اس بات کو لے رہے ہیں، باقی علماء کرام تو کر نہیں رہے اس بات کو، تو اس لیے گزارش یہ ہے برائے مہربانی اس کو آپ سنجیدگی سے لیں، علماء کرام اس کو قدم بڑھائیں، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر یہ قدم بڑھائیں گے تو اس کی برکت سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہزاروں فائدے ہیں، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک مشہور بات ہے، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے عزتیں نیلام ہوتی ہیں، اسی طرح دوسری تیسری چوتھی شادی کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی قسم اس سے زیادہ عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ اس لیے اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی شدید ضرورت ہے اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے کی ہر گھر کی سوغات، ہر گھر میں کئی بیویاں، اور 2-3 4 بیویاں، اور کئی باندیاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں، 19 باندیاں، تمام خلفائے راشدین کی زیادہ شادیاں، تمام صحابہ کرام کی زیادہ شادیاں، پوری دنیا کے مسلمان اب بھی زیادہ شادیاں کر رہے ہیں سوائے ہند و پاک کے۔ یہاں پر جو ہے نا عوام تو کیا، علماء کرام بھی ایک شادی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں عمومی طور پر۔ اس لیے علماء کرام کو اس میں مقتدا بننا چاہیے اور اس کے ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہیے، عام لوگوں کے لیے خوبصورت مثال اور نمونہ بننا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام جو ہے وہ انبیاء کرام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور ان کے نائب ہیں، انہیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس چھوٹی سنت کو، اس مظلوم سنت کو زندہ کرنے کے لیے قدم بڑھانا چاہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اور اس کو لائک کر کے کمنٹس کر کے اس جیسی کروڑوں لڑکیوں کی یہ جو تحریک چلا رہے ہیں، اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ جب سے میں نے سنا 35 سالہ لڑکیوں کی تعداد کروڑ سے زیادہ ہے، اس وقت سے ہم بے چین ہیں، اور اس قسم کی باتوں سے انشاءاللہ ان کروڑوں لڑکیوں کا بھلا ہوگا۔ اس کے بغیر اللہ کی قسم ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، کوئی حل نہیں۔ حکومت پاکستان نے، سعودی حکومت نے، اور جو جتنی اسلامی حکومتیں، انہوں نے اس پر نہیں سوچنا۔ اس کے لیے ہم یعنی جو دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں اپنے آپس میں اس موضوع پر تحریک چلا کر اس چیز کو عام کرنا ہے، تاکہ یہ بیچاری گھروں میں گھٹنے والی اور غلط راستوں پہ چلنے والی اللہ نہ کرے، یہ سب کے سب اپنے اپنے کسی گھر میں کسی کے سہارے میں آ جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔